السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، مسابقہ جسے ہم کوئز کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر آپ تمام کی مشارکت قابل ستائش ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ٹیم زملہ جو گروپ ہے وہ اس پر پوری محنت کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ مشارکین کو ہر طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ فائدہ پہنچانے کے لیے اگلا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ ہے ریکارڈنگ کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آپ کا بھائی عبدالغفور ان سوالوں کے گلدستوں کے ساتھ حاضر ہے۔ واضح رہے کہ یہ سوالات زمرہ دوم یعنی بڑے بچوں کے لیے ہے۔ آپ سے امید ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ جو علماء گاؤں پر محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مسجد میں یا جہاں بھی وہ بلاتے ہیں وہاں پہ ضرور حاضر ہوتے رہیں اور اس کو بھی ساتھ میں مزید فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ مسابقہ مولانا فرید احمد صاحب رحمانی کوئز کمپٹیشن کے نام سے جانا گیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسابقہ 18 اکتوبر بروز اتوار صبح 9 بجے بمقام جامع مسجد پیکولیا مسلم بستی میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اس سیریز کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے سوالات ظاہر ہوں گے، جوابات ظاہر نہیں ہوں گے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان سوالات کے جوابات کو اپنے ذہن میں اپنے طور پر جواب دینے کی کوشش کریں، پھر اگلا جواب جو ہے دیکھیں یا اس کے بارے میں جو ہے سوچیں یا یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے اس چیز کا اس کے لیے پی پی ٹی تیار کی گئی ہے تاکہ آپ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیے حاضر ہے آپ کے سامنے سوالوں کا گلدستہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، عربی زبان میں توحید کا کیا معنی ہے؟ آپ جواب سوچئے، اس دوران آپ کو تھوڑا سا وقفہ دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے، آپ سوچئے۔ عربی زبان میں توحید کا کیا معنی ہے؟ جواب: ایک جاننا اور ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، علماء کرام نے توحید کی کیا تعریف کی ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح میں توحید کسے کہتے ہیں؟ تو سوچئے، ذہن پہ تھوڑا زور ڈالیے کہ کیا تعریف ہے توحید کی اصطلاح میں۔ لیجیے آپ کے سامنے حاضر ہے جواب: اللہ رب العزت کو خالق رازق ماننا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نیز اس کے ناموں کا احترام کرنا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ رب العالمین کو خالق سمجھے اور رازق مانے
اسی طریقے سے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے جو اسماء اور نام ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت کرے، یہ توحید کہلاتی ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب: اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صلاح جسے نماز بھی کہا جاتا ہے، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 صوم یا روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اگلا سوال ہے ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب: ایمان کے کل 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اگلا سوال ہے احادیث میں احسان کے 2 درجات بیان کیے گئے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ یہاں پہ ایک زائد ہے میں، تو احادیث میں احسان کے 2 درجات بیان کیے گئے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ چلیے جواب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا درجہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اتنی سنجیدگی سے کرے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ اونچا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو کمتر درجہ ہے اس سے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت بندہ اتنی سنجیدگی سے کرے کہ اسے لگے کہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا صرف زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کافی ہے؟ یعنی انسان صرف بول دے لا الہ الا اللہ اور عملی طور پر کچھ نہ کرے تو کیا ایسا کرنا کافی ہے؟ جواب: جی نہیں، ایسا کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ زبان کے اقرار کے ساتھ وہ عملی طور پر اس کو ثابت کرے۔ اگلا سوال ہے اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، بیان کیجیے۔ 2 شرطیں کیا کیا ہیں؟ سوچیے کیا کیا ہیں جو آپ نے سیکھی ہے، جو 2 شرطیں آپ نے سیکھی ہیں وہ سوچیے اور جواب دینے کی اپنے سے کوشش کیجیے۔ چلیے آپ کے سامنے جواب حاضر ہے۔ شرط نمبر 1، جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، یعنی وہ قرآن میں یا حدیث میں وہ کام موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہو، یا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسے کرنے کا حکم دیا ہو۔ جواب نمبر 2، یعنی شرط نمبر 2، اس عمل کو انجام دینے والا مخلص ہو، یعنی وہ جو کام آپ کریں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو کام کر رہے ہیں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جب مسلمانوں کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب سوچیے اور امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے اور اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اگلا سوال بہت اہم ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں، بیان کرو۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ توحید شروع میں پڑھا تھا کہ توحید اللہ رب العالمین کو رازق خالق ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے ناموں کی عزت کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی قسمیں کیا کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ جواب مل گیا ہوگا۔ نمبر 1 توحید ربوبیت،
نمبر 2 توحید الوہیت، اسی کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ توحید ربوبیت سے کیا مطلب ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس توحید ربوبیت کا؟ سوچئے، جواب لیجیے، جواب حاضر ہے۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے توحید ربوبیت کا، یہ یقین کرنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا کفار مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے؟ تو جواب آپ کا کیا ہے؟ سوچئے، جواب جی ہاں، وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، دنیا کا وہ کون سا گروہ ہے جو توحید ربوبیت کا انکار کرتا ہے؟ یعنی اکثر لوگ جو ہے اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا ایک گروہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین کو خالق رازق ماننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ اس کا جواب ہے ملحدین توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ ملحدین کا مطلب ہوتا ہے انکاری، جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں ملحدین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا بندے کی نجات کے لیے توحید ربوبیت کا مان لینا کافی ہے؟ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے، تو کیا یہ صرف کافی ہوگا بندے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کو خالق رازق مان لے؟ اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگا؟ تو جواب ہے جی نہیں، اس کے لیے صرف توحید ربوبیت ناکافی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال پڑھی کس کی؟ کفار مکہ کی۔ وہ لوگ مانتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی کی ضمانت نہیں دی۔ اگلا بہت اہم سوال ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی خوش ہو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بول، آپ کی بات جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگلی توحید ہے، توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ بیان کیجیے۔ تو اس کا مطلب ہے توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ یقین کرنا، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام عبادتوں کا واحد اور تنہا مستحق ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کا مستحق ہے۔ اسے توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سوال ہے، تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو توحید الوہیت کی دعوت کیوں دی؟ تو اس کا جواب ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی قوم کو توحید الوہیت کی دعوت اس لیے دی کیونکہ بندوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ضروری ہے، تنہا صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں توحید تو اب تک ہم نے پڑھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ جواب ہے، جو چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں
ان میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عبادت کرنا، کسی کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ قربانی کرنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اس میں کسی دوسرے کو شریک مانتا ہے، یعنی یہ کام کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، تو یہی کام شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بت کے سامنے سجدے کرنا، کسی قبر کے سامنے رکوع کرنا یا جھکنا، یہ سب شرک کہلاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا شرک اکبر، جس سے بڑا شرک آپ کہہ سکتے ہیں، اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی 2 قسمیں، شرک اکبر کی، شرک اصغر کی۔ شرک اکبر کی مثال جیسا کہ ہم نے ابھی لیا، شرک اکبر مطلب یہ ہے کہ عبادات میں انسان کیا کرے، کسی کو جسمانی طور پر اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام کرے جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کے لیے کام کرے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی، نماز اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، سجدے اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، تو آدمی اگر کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ شرک کہلائے گا، شرک اکبر کہلائے گا۔ شرک اصغر جسے کہا جاتا ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ یعنی اگر میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ وہ بندہ جو ہے نمازیں بہت پڑھتا ہے، تو یہ شرک اصغر کہلاتا ہے، جسے ریا بھی کہا جاتا ہے، یعنی دکھاوا اگر کسی چیز کے اندر آ جائے تو اسے شرک اصغر یا چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی پیر، ولی، جن یا انسان سے ڈرنا درست نہیں ہے، یعنی اس بات سے کہ وہ ہمیں کسی طریقے کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس طرح کا ڈرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا درست ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محبت میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس میں شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ محبت کا آخری درجہ جس میں بندہ محبوب کی مکمل اطاعت کرتا ہے، یعنی انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی وہ تمام چیزیں کرتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کے سامنے بالکل عاجزی کا اظہار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایک دم سے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو یہ درجہ، اس طریقے کا درجہ جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا محبت میں شرک کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہر اس چیز کو طاغوت کہا جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے اور وہ بندہ اس سے خوش ہو، تو وہ طاغوت کہلاتا ہے، وہ چیز طاغوت کہلاتی ہے۔ یعنی جس چیز کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے یا اس نے حکم دیا ہے اس چیز کا، تو وہ چیز یا وہ بندہ جو ہے طاغوت کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی اس سے بدگمانی کہلاتی ہے۔
اگلا سوال ہے جس کا جواب آپ کو پتہ ہی ہوگا، کیا دین سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑانا درست ہے؟ جواب نہیں، دین سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑانا درست نہیں ہے، چاہے وہ داڑھی مثال کے طور پر ہو جو سنت ہے، یا لباس ہو، کسی بھی طریقے کا مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے تعویذ یا گنڈے کا پہننا یہ کیسا ہے؟ جواب، تعویذ یا گنڈے کا استعمال جو گلے وغیرہ میں عام طور سے ڈالا جاتا ہے، خصوصاً جو گنڈے وغیرہ ہیں جانور وغیرہ کو ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ویسے بھی انسان لوگ بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں اس کو، تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگلا سوال ہے پیڑ، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا کیسا ہے؟ یعنی برکت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی چیز میں برکت عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی پیڑ کو بابرکت سمجھنا، کسی پتھر کو بابرکت سمجھنا یا کسی قبر کو بابرکت سمجھنا یہ کیسا ہے؟ جواب، ایسا کرنا حرام ہے۔ اگلا سوال ہے جادو کرنا یا جادو کرانا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ یعنی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے جادو کرنا یا کرانا دونوں حرام ہیں۔ اگلا سوال ہے بدشگونی لینے کا کیا مطلب ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز حادثہ ہو جائے یا کوئی چیز انسان دیکھ لے تو اس کے بارے میں غلط سوچے کہ ایسا ہوا تو میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ بدشگونی کہلاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے دیکھیے بہت سارے لوگ پرندوں، جانوروں اور دیگر چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بلی راستہ کاٹ دے تو سفر نہیں کرتے، یا کسی پرندے کی آواز کو موت کا فرمان سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ مثال کے طور پر کوا بول دے یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر بول دے تو کیا ہوتا ہے لوگ اس کو بدشگونی لیتے ہیں اور جو اگلا کام کرنے کا پلان ہوتا ہے اسے کینسل کر دیتے ہیں، تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اگلا سوال ہے نذر ماننے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے نذر کا مطلب ہے بندے کا اپنے اوپر اس چیز کا واجب کر لینا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب نہیں کیا ہے، اسے نذر کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ پہلی سیریز ختم ہوئی، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کی خدمت میں دوسری سیریز کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہوگا۔ اب آپ سے جدائی چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی سیریز میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے یاد رکھیے یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالی جلدی ملتے ہیں۔ آپ کا بھائی عبدالغفور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔